الیکشنز ہوں گے جی نومبر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ نسیم صاحبہ مجھے اس اہم ایشو کے اوپر اپنے چینل پہ لینے کا. جی انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، اور الیکشن یہ ڈیسیجن جیسے ہی گورنمنٹ لیتی ہے اپنے ایلائز سارے اکٹھے بیٹھ کے کہ انہوں نے ٹرم کو اینڈ ہونے دینا ہے یا انہیں اور ٹائم چاہیے فار الیکشن کے 90 ڈیز میں جانا ہے، ریزولوشن کرنی ہے یہ. بٹ لیٹ می ایشور یو کہ وی ول بی گوئنگ ہوم ان ٹائم تاکہ یہ الیکشن کا رستہ ہموار ہو جائے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اس میں تو کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے صادق صاحب کے ٹائم پر آپ لوگ گھر جا رہے ہیں. لیکن سوال دوسرا ہے، یعنی کہ کیا 90 دن سے زیادہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ رہے گی یا الیکشنز ڈیلے ہو جائیں گے؟ یعنی کہ الیکشنز ڈیلے ہوں گے اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ 90 دن سے زیادہ رہے گی؟ نہیں، یہ تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ثابت کرتی ہو کہ یہ 90 دن سے آئے گا. یہ انشاءاللہ 60 یا 90 دن کے اندر اندر ہوں گے. اس کے علاوہ دیر از نو لیگل پروویژن جو ہے کہ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا یا کوئی ایسی چیز، اس کے کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو پارلیمنٹ میں ہے ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. آپ تو بہت اہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو زبان زد عام بات ہے وہ یہ ہے کہ جی انٹرم گورنمنٹ آئے گی، وہ 1 سال رہے گی، کچھ ریفارمز ہونے ہوں گے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جو کچھ حلقے ہیں اس میں پاور کے وہ چاہتے ہیں کہ جی ڈیلے ہو الیکشنز. تو آپ بڑی کلیئرلی فرما رہے ہیں کہ الیکشنز 90 دن سے زیادہ ڈیلے ہونے کا نہیں سوال. جی دیر از نو پروویژن کانسٹیٹیوشن میں جہاں کہ ہم یہ 90 یا 60 یا 90 دن سے زیادہ الیکشن ڈیلے کریں. وہ سینسس والا ایشو ہے، مگر وہ انریزالوڈ ایشو ہے ابھی تک. تو اب بھی جو الیکشن ہوں گے، جو پرانا سینسس ہوا تھا، جو ڈیلیمیٹیشن یہ پہلے ہوئی تھی، اسی پہ ہوگا. اور ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو اس لیے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں کہوں کہ یہ الیکشن یہ ڈیلے ہوگا. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو آپ فرما رہے ڈی لمیٹیشن والا ایشو، اور آپ نے صحیح ریز کیا کیونکہ یہی ایشو ہے جس پر کہا جا رہا ہے. اچھا ہم نے جن لوگوں سے بات کی انہوں نے کہا کہ جی ابھی شاید جو گزیٹڈ ایک اناؤنسمنٹ آنی ہے کہ سینسس ہو گیا وہ تو نہیں آئی. تو آپ نے ایک اور اہم بات فرما دی کہ پرانے سینسس پر الیکشنز ہوگا. اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ جی اٹ ول ریکوائر اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر پرانے پر الیکشن کیا جائے، پرانے سینسس پر. تو آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں، پرانے پر ہو سکتا ہے بغیر کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے؟ دیکھیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے. جب تک الیکشن کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ کے ڈیسیجن نہیں ہوتا اور یہ نوٹیفائی نہیں ہوتا تب تک یہی ہوگا. پچھلی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ نئے سینسس پہ ہوگا الیکشن ہوگا. یہ بھی گورنمنٹ کہتی تھی نئے سینسس پہ ہوگا. اگر فیصلہ نہ ہوا نئے سینسس کا تو پھر تو نیچرلی پرانے پہ ہی ہوگا نا. تو دیر از نو پروویژن جس کی وجہ سے یہ روکا جا سکے کہ یہ پرانے پہ ہوگا، اور اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ جب سینسس ہو جائے گا اور ڈی لمیٹیشن ہو جائے گی، اس کے بعد نمبر آف سیٹس کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے کہ کہاں انکریز ہوئی کہاں ڈیکریز ہوئی، وہ نمبر آف سیٹس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوگا، اس کے لیے نہیں چاہیے ہوگا. اچھا تو آپ یہ فرما رہے ہیں، لیٹ می جسٹ بی کلیئر آن دس، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت ایز وی اسپیک اگر پرانا سینسس ہے اور اس پر الیکشنز کروائے جائیں تو اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بالکل ضرورت نہیں ہے؟ جی نہیں، اگر اسی پرانے سینسس پہ کرائے جائے نہیں ہے. میں ریپیٹ کروں گا کہ دا اونلی وے سینسس یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی وہ ہوگی کہ جب ہمیں اس کو لے کے جانا پڑے گا سیٹس پروونس وائز انکریز یا ڈیکریز ہونے پہ. اچھا، اور اس وقت کوئی ایسی پروویژن نہیں، کیونکہ یہ کہا گیا بار بار کہ آئین کے مطابق اور جو پچھلی سٹیٹمنٹ تھی اس کے مطابق نئے سینسس پر ہی الیکشنز ہو سکتے ہیں، پرانے پر نہیں. آپ اس بات کو بھی رد کر رہے ہیں؟
نہیں، نئے سینسس پہ الیکشن ہو سکتے ہیں جب وہ نوٹیفائی ہو جائے. ابھی تک تو نوٹیفائی نہیں ہوئے. اگر نوٹیفائی ہو گئے تو پھر اس پہ ہوں گے، اگر نوٹیفائی نہیں ہوئے تو پھر پرانے والے پہ ہی ہوں گے. نوٹیفائی کون کرے گا یا صادق صاحب، اور اس میں ڈیلے کس وجہ سے؟ یہ ڈیلے ہے کہ چونکہ سندھ پروونس کو اور ایم کیو ایم کو، پیپلز پارٹی کو اعتراض تھا کہ ان کی یہ صحیح نہیں ہوا ہے، تو اس میں ڈیٹس ایکسٹینڈ کی گئی اور ان ایریاز کو پھر ری وزٹ کیا گیا، وہاں ڈسکرپنسیز کو ٹھیک کیا گیا، مگر وہ ابھی تک سیٹ ٹو دا سیٹسفیکشن آف دیز پارٹیز نہیں ہے. اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب اتفاق رائے سے یہ بات کریں. سو ابھی تک اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہو سکا. جب ہو جائے گا تو پھر یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جائے گا، اور وہاں جب ایگریمنٹ ہو جائے گا تو پھر یہ نوٹیفائی ہو جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان الیکشن سے پہلے نوٹیفائی ہو جائے گا، یا آپ کا اپنا اندازہ ہے کہ جو آنے والے الیکشنز ہیں اب وہ پرانے سینسس پر ہوں گے؟ جی، میرا اندازہ ہے کہ آنے والے الیکشن پرانے سینسس پہ ہوں گے، دا سچویشن ایز آف ٹوڈے. اور اگر پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم یہ کورٹ میں لے جائے کہ جی نئے سینسس پہ کریں، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، خاص طور پہ ایم کیو ایم، تو پھر کیا معاملہ ہوگا جی؟ عدالت کا تو میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا کریں گے. یہ وہ بہتر بتا سکیں گے کہ عدالت اس کو کس طرح دیکھے گی اور کیا کرے گی. بٹ یہ سم تھنگ جو کہ نہ میں نے سوچا اس کے بارے میں، نہ میری ڈومین ہے، نہ میں اس کے اوپر کامنٹ کرنا مناسب سمجھوں گا کہ میں ان کے بہاف پہ کوئی کامنٹ کر دوں. جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کریں گے، میں آپ سے یہ بس ریکویسٹ کری تھی کہ یہ بتائیے گا کہ وہ پاسبلٹی ایک ہے کہ اٹ کین بی ٹیکن ٹو کورٹ. آئی ڈیڈ ناٹ ریکویسٹ کہ آپ بتائیے کورٹ کیا کہے گا. ہاں، کورٹ تو کوئی بھی جا سکتا ہے کورٹ. تو جی، سو ایاز صادق صاحب، کیا وہ وجہ بن سکتی ہے ڈیلے کی؟ اگر کورٹ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ ہوگا تو پھر آئی تھنک کنٹیسٹ کرنا پڑے گا. پھر یہ تو کورٹ کہہ سکتا ہے، اور اگر کورٹ کہہ سکتا ہے تو پھر وہ بائنڈنگ ہوگا. اور پھر بائنڈنگ ہوگا تو اس کا مطلب کہ پھر ہم 90 ڈیز سے آگے جا سکتے ہیں. پھر تبھی جائیں گے. پھر اگر کورٹ آرڈر یہ کر دیتا ہے کہ جی آپ اس سینسس کو نوٹیفائی کریں، اور یا جب تک یہ نہیں ہوتا تب آپ الیکشن نہیں کرائیں گے، تو پھر تو اس کو نوٹیفائی کرنا پڑے گا. ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.